बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब और फेसबुक पर मुझे देख रहे हैं। मैं तारिक मतीन हूँ। इमरान खान साहब ने एबटाबाद में जलसे से खिताब किया। भरपूर जलसा था, भरपूर खिताब था इमरान खान साहब का। और एक बार फिर इमरान खान साहब ने इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के पैगाम के साथ ये कहा कि खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद से सबसे ज़्यादा करीब है, सबसे ज़्यादा लोग आने चाहिए इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ जब वो मार्च की कॉल देंगे। दिन की रोशनी में, शदीद गर्मी में एबटाबाद का ये जलसा एक कामयाब, भरपूर और बड़ा जलसा था। इमरान खान साहब ने जो तकरीर की उसमें इमरान खान साहब ने एक बार फिर अदलिया को मुखातिब किया और अदलिया को मुखातिब करते हुए कहा कि मैं पूछता हूं, आपने रात के 12 बजे अदालतें खोल ली, ये लोग यानी ये इंपोर्टेड हुकूमत, मियां शहबाज शरीफ पर मुकदमात हैं, हमजा शहबाज शरीफ पर मुकदमात हैं, ये लोग FIA के 16 अरब के करप्शन केसेस खत्म कर रहे हैं, आपको नजर नहीं आ रहा? ये सवाल हर पाकिस्तानी कर रहा है। जिस तरह से ये लोग अपने मुकदमात के खात्मे के लिए आगे बढ़ रहे हैं और मुखालिफिन के खिलाफ FIA को इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर हर पाकिस्तानी अदलिया से सवाल कर रहा है और पूछ रहा है कि अदलिया इसका नोटिस क्यों नहीं ले रही। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने बिशाम में खिताब किया था। गुज़श्ता रोज पहुंचे थे वजीर आजम बिशाम में और वहां खिताब किया था, आटे पर बात की थी और कहा था कि जितनी कीमत पर आटा पंजाब में मिलेगा उतनी कीमत पर आटा खैबर पख्तूनख्वा में मिलना चाहिए। सस्ता नहीं होगा खैबर पख्तूनख्वा में तो अपने कपड़े बेच दूंगा। तो इमरान खान साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ कह रहा है अपने कपड़े उतार देगा। उन्होंने कहा शहबाज शरीफ खुदा के वास्ते कपड़े मत उतारना, हम लोग खौफ से मर जाएंगे। इसके बाद इमरान खान साहब ने मजीद बात की और इमरान खान साहब ने मजीद बात करते हुए कहा कि मीर जाफर, मीर सादिक जो हैं उन्होंने इस इंपोर्टेड हुकूमत को लाने के लिए किरदार अदा किया है और हमारे सफीर को। इमरान खान साहब ने एक बार फिर साइफर की बात की कि जिस तरह से धमकियां दी गई, जिस तरह से ये हुकूमत गिराई गई, सबके सामने है। इमरान खान साहब मुसलसल खिताब करेंगे 20 तारीख तक और उसके बाद कॉल देंगे, उसके दरमियान में किसी जगह कॉल देंगे। इसके साथ साथ वो इंटरेक्शन कर रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए भी लोगों से, और इमरान खान साहब का मीडिया से इंटरेक्शन का सिलसिला भी जारी है। मीडिया से इंटरेक्शन पे बात याद आई, इमरान खान साहब ने आज मीडिया को भी जगाया और कहा कि हमारी हुकूमत में आप माइक लेकर पहुंच जाते थे, बड़े बड़े एंकर्स अवाम में माइक लेकर पहुंच जाते थे और पूछते थे कहाँ है नया पाकिस्तान, महंगाई में कितनी कमी हुई है। उन्होंने कहा टमाटर पे 4 रुपए बढ़ते थे, आप लोग पहुंच जाते थे, अब पहुंचे। इस वक्त लीमू 1200 रुपए किलो है, चिकन की कीमत 600 रुपए फी किलो से जायद हो चुकी है। इस वक्त आटा 200 रुपए फी किलो, फी 20 किलो जो है वो बढ़ चुका है। यह हाल है इस वक्त कीमतों का। डॉलर ऊपर जा रहा है, स्टॉक मार्केट क्रैश कर रही है और इन हालात में मीडिया, जियो न्यूज खास तौर पर, अगर वो 20 मिनट की हेडलाइन चलवाते हैं तो 20 मिनट की हेडलाइन में 18वें मिनट पे होता है डॉलर कितना ऊपर गया है, 20 मिनट की हेडलाइन में 17वें मिनट पे होता है कि कीमतें कितनी बढ़ी हैं। पहले मिनट पे एक मोन्टाज होता है, जोरदार म्यूजिक होता है और उसके बाद शहबाज शरीफ का एक दौरा होता है हमारे सामने। ये कर रहे हैं इस वक्त चैनल्स, क्यों? क्योंकि इमरान खान ने कहा था ये कोई बिजनेस मॉडल नहीं है कि हुकूमत आपको बिजनेस देगी। आपके मुल्क में इतने बड़े बड़े इदारे हैं, टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं, ये जो 4 से 5 बड़े इदारे हैं जिनकी सिम्स आपके मोबाइल फोन में होती हैं, ये हैं। इसके बाद आपके यहां बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बड़े बड़े इदारे हैं। अपने प्रोग्राम्स को, अपने कंटेंट को बेहतर करें और कमाएं इन लोगों के जरिए, इनका इश्तिहार हासिल करें। यह कोई बिजनेस मॉडल नहीं है कि वजारत इत्तलात हुकूमत पाकिस्तान के इश्तिहारात आपको देगी और अवाम की जेब में जो पैसा जाना चाहिए, अवाम की जेब में इस लिहाज से जाए कि वो तरक्याती मंसूबों पर खर्च हो, अवाम की फलाह पर खर्च हो, अवाम की बहबूद पर खर्च हो, वो पैसा मीडिया को मिल जाए। ये कोई बिजनेस मॉडल नहीं है जो मुस्लिम लीग नून चला रही थी। इमरान खान साहब ने बता दिया था, उनके दौर में बंद कर दिया गया था। उससे पहले जियो न्यूज को या जंग ग्रुप को जो पैसे मिल रहे थे वो 3 अरब रुपए थे, जो दुनिया न्यूज को मिल रहे थे वो 2 अरब रुपए के करीब थे। एक पूरी लिस्ट मौजूद है, ये कमोबेश कुछ ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन एक लिस्ट मौजूद है। और जो उस मौके पर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के मौके पर जो चैनल्स नंबर 1 की दौड़ में जियो न्यूज और दुनिया न्यूज के साथ शामिल होते थे, ARY भी, समा भी और बाकी चैनल्स, उनको करोड़ों में पैसे मिलते थे, इनको अरबों में पैसे मिलते थे। क्यों? क्योंकि ये हुकूमत की लाइन सबसे बेहतर अंदाज में टो करते थे और हुकूमत टिका के इनको पैसे दे रही थी। इमरान खान साहब ने आकर ये दुकान बंद कर दी थी, अब ये दुकान फिर खोल दी है इस इंपोर्टेड हुकूमत ने। मीडिया इनके लिए इस वक्त दीदा दिल फर्शे राह किए हुए मौजूद है
اور میڈیا کہہ رہا ہے ٹھیک ہے آنے دو, مال آتا جائے گا, ہم کھاتے جائیں گے, چیزیں دباتے جائیں گے, یا اگر کبھی دکھائیں گے بھی تو ہم دکھائیں گے 17ویں منٹ پہ ہیڈ لائن میں. یہ طریقہ کار ہے اس وقت اس میڈیا کا. تو عمران خان صاحب جو ہیں ان کی کال پر لوگ رسپونڈ کر رہے ہیں, اور اس رسپانس کی وجہ سے آپ کو جو حکومتی وزراء ہیں ان کا رد عمل نظر آ رہا ہے شدید غصے پر مبنی, اور جو حکومت کے بڑوں کے قریبی لوگ ہیں وہ آپ کو عوام میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, کیونکہ ان کو بھی یہ ڈر ہے کہ عمران خان ایک بھرپور عوامی طاقت کے ساتھ جب سامنے آئے گا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے ان لوگوں نے بھی تیاری شروع کر دی ہے لوگوں میں جانے کی. گو کہ رسپانس اس طرح سے نہیں مل رہا ہے, لیکن تیاری ان لوگوں نے بھی شروع کر دی ہے, کیونکہ ان کو اندازہ ہے کہ صورتحال کسی بھی جانب جا سکتی ہے. جب لوگ فیصلہ کرتے ہیں تو پھر حالات بدلتے ہیں. جب لوگ فیصلہ کرتے ہیں تبھی کہا جاتا ہے جب تاج اچھالے جائیں گے, جب تخت گرائے جائیں گے, ہم دیکھیں گے. تو اس وقت وہ صورتحال ہے, اور اس صورتحال میں اسی لیے آپ کو حکومت جو ہے وہ متحرک نظر آ رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ وہ بھی کرنا چاہتی ہے. ان حالات میں گورنر سندھ کا نام آ گیا ہے. نسرین جلیل صاحبہ متحدہ قومی موومنٹ کی, جنہیں نسرین باجی کہتے ہیں, وہ گورنر سندھ ہوں گی. اب وہ لیٹر سامنے آ رہا ہے جو نسرین جلیل صاحبہ نے بھارت کو لکھا تھا کہ ہمارے ساتھ یہاں پر ظلم ہو رہا ہے, ہماری مدد کی جائے. اسٹیبلشمنٹ نے یہ خبریں آئی تھیں کہ جب محسن داوڑ کا, علی وزیر کا, ان لوگوں کا کابینہ میں نام آ رہا تھا تب اعتراض اٹھایا تھا. نسرین جلیل صاحبہ نے اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف خط لکھا تھا. گو کہ متحدہ قومی موومنٹ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس خط کی کاپی یہاں صدر پاکستان کو, وزیر اعظم پاکستان کو, چیف جسٹس کو بھی بھیجی تھی, مگر خط کے مخاطب بھارتی تھے. تو اب اسٹیبلشمنٹ کو یہاں کتنا اعتراض ہے یہ ہمیں پتہ چلنا چاہیے. لیکن نسرین جلیل صاحبہ کو گورنر سندھ بنایا جا رہا ہے. اس تمام تر صورتحال میں یہ ہونے جا رہا ہے. ایف آئی اے نے کیا کیا؟ ایف آئی اے نے سمیع ابراہیم صاحب کو تو ایک نوٹس بھیجا, اس کے بعد سمیع ابراہیم صاحب کا جواب آ گیا کہ وہ اس مہینے کے وسط میں واپس آ رہے, اور آنے کے بعد قانونی چارہ جوئی کا حصہ بنیں گے. ایف آئی اے کہہ رہا ہے کہ انہیں انٹرپول کے ذریعے بھی واپس لایا جا سکتا ہے. ایک آدمی جو کہہ رہا ہے میں واپس آ رہا ہوں, اسے آپ بتا دیں کہ انٹرپول کے ذریعے واپس لایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک قانونی کارروائی کا حصہ ہے, لیکن جس قانون کے تحت ایف آئی اے کارروائی کرنے جا رہا ہے اس قانون کو عدالت اڑا چکی ہے, یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. دوسرا, ایف آئی اے نے اس میں ساتھ میں دھمکی دی ہے. ایف آئی اے نے کہا ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں یہ سوشل میڈیا کے ذریعے ملک کی سلامتی کے ضامن اداروں کے خلاف مہم کا حصہ بن رہے ہیں, ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی اور انٹرپول کے ذریعے کارروائی کی جائے گی. یہ حکومت فاشسٹ ہونے کا ثبوت دے رہی ہے, اور یہ پاکستان کو دنیا بھر کے سامنے اس وقت ذلیل کروانے کا کام کروا رہے ہیں. آپ اپنے شہریوں کو جو ملک سے باہر بستے ہیں ان کو اپنے ادارے کے, وفاقی تحقیقاتی ادارے کے ذریعے دھمکیاں دلوا رہے ہیں کہ انٹرپول کے ذریعے ان کو واپس لے کر آئیں گے. کیا امیج ریپرزینٹ کر رہی ہے یہ امپورٹڈ حکومت؟ کیونکہ اس سے سچویشن مینج نہیں ہو رہی. اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو ڈی جی ایف آئی اے صاحب ہیں ان کو بھرپور انداز میں استعمال کیا جائے گا, اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ استعمال کیا جا رہا ہے. میڈیا کے ادارے چپ ہیں اس پر. یہ جو ہمارے صحافی بڑے بڑے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بنتے ہیں, میں نے آپ سے کہا تھا ہمیشہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونا بہادری ہو سکتا ہے, اینٹی آرمی ہونا حماقت ہے. یہ آرمی ہماری جان ہے, اینٹی آرمی ہونا حماقت ہے. تو یہ لوگ تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کے بجائے اینٹی آرمی ہوتے تھے, آج چپ ہیں. ایف آئی اے کی ان تمام تر دھمکیوں پر یہ لوگ چپ ہیں, جو ایف آئی اے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو بھی دے رہا ہے, اور حکومت اس کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے. وزارت قانون, وزارت داخلہ اس کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے. دیکھیے, یاد رکھیے گا, آپ تنقید کرنے کا حق رکھتے ہیں لیکن آپ تضحیک کرنے کا حق نہیں رکھتے. پاکستان کی فوج, پاکستان کی عدلیہ, پاکستان کے اداروں, پاکستانی فوج کے بڑوں, پاکستان کی عدلیہ کے بڑوں, پاکستان کے اداروں کے بڑوں, ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے آپ تنقید کرنے کا حق رکھتے ہیں, لیکن تضحیک کرنے کا حق مجھے, آپ کو, اس حکومت کو اور اس حکومت کے مخالفین کو, کسی کو بھی نہیں ہے. تو یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے, قانونی لحاظ سے بھی, اخلاقی لحاظ سے بھی. میں جاتے جاتے آپ کو سامنے ایک اور خبر رکھ دوں. یہ دل خراش خبر ہے, بہت افسوسناک خبر ہے, اور بلکہ اس خبر سے پہلے آئی ایس پی آر کی جانب سے ایک پریس ریلیز جاری کی گئی ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ سوشل میڈیا پر اور میڈیا پر پاکستان کی سلامتی کے ضامن ادارے اور آرمڈ فورسز کے خلاف ایک مہم چلائی جا رہی ہے. یہ مہم جو ہے یہ ناقابل برداشت ہے, نہیں چلائی جانی چاہیے, اداروں کو نہیں گھسیٹا جانا چاہیے. انہوں نے کہا کچھ سیاستدانوں کے بارے میں
یہ بات کی ہے کہ وہ یہ مہم چلا رہے ہیں، کچھ جرنلسٹ ہیں وہ یہ مہم چلا رہے ہیں۔ میں نے بار بار آپ سے کہا ہے کہ فوج کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے، عمران خان صاحب نے یہی بات اسی لیے بار بار کی ہے، تو یہ سلسلہ بھی بند ہونا چاہیے۔ آپ تنقید کا حق رکھتے ہیں، آپ تضحیک کا حق نہیں رکھتے، آپ یہ حق نہیں رکھتے کہ پاکستان کی سلامتی کے ضامن اداروں کو آپ نشانہ بنائیں۔ یہ حق جو ہے وہ پتہ نہیں کس طرح سے مریم نواز شریف استعمال کر رہی ہیں، ان کی بھی زبان بندی ہونی چاہیے، اور ان کے دائیں بائیں جو لوگ موجود ہیں جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں ان کی بھی زبان بندی ہونی چاہیے۔ ادارہ انشاءاللہ بند کروا دے گا، مجھے یقین ہے۔ اور اس کے بعد جاتے جاتے میں نے آپ سے کہا ایک دلخراش خبر ہے، لاہور سے آئی ڈاکٹر فیاض بھٹی، ان کا لاشا ہمیں نظر آیا، اور یہ لاشا جو ہے وہ اپنے گھر میں جس طرح سے پڑا ہوا نظر آیا ہے، 10 گولیاں اس میں اتاری گئی ہیں۔ یہ لاہور کا واقعہ ہے، پولیس تحقیقات کر رہی ہے، لیکن لگتا ہے کہ جس کسی نے بھی یہ کام انجام دیا ہے گھر میں گھس کر، اس نے کوئی انتہائی درجے کی بربریت کی ہے، اور کچھ ایسا تھا کہ جس کی بنیاد پر وہ شدید نفرت کا شکار تھا۔ بہرحال قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اس کا سراغ لگانا چاہیے۔ ڈاکٹر فیاض بھٹی کے قتل کا وہ لاشا جس طرح سے ہمیں پڑا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کے ایک جانب گھر کا سامان ہے، ایک جانب ایک بچے کا کھلونا ہے، اور اس لاشے کے ارد گرد جو خون ہے وہ پپڑیاں بن کر سوکھ چکا ہے، اور ساتھ ہی وہاں جو جسم کا باقی حصہ ہے سینے سے نیچے، اس پر خون کا کوئی دھبا نہیں ہے۔ 10 کی 10 گولیاں سینے یا اس سے اوپر یعنی کہ چہرے پر ماری گئی ہیں۔ انتہائی افسوسناک یہ صورتحال ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اللہ تعالی یہ توفیق دے کہ وہ جلد انصاف کریں اس معاملے میں۔ میں یہ ویڈیوز آپ کے ساتھ یوٹیوب پر شیئر کرتا رہتا ہوں، فیس بک پر بھی شیئر کر رہا ہوں۔ کیپ سپورٹنگ می۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلاگ میں۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاکستان کا ہر شہری زندہ باد۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلاگ میں۔